نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ سورہ ہجر کی آیت 26 to 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت 32 to 35 میں تکبر کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ آیت 36 to 40 میں ابلیس کے ناپاک عزائم بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا، یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی مگر ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ کہنے لگا، یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رکھوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما دے۔ آیت 41 to 44 میں ہم جانیں گے کہ شیطان کن لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یقین رکھو کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ آیت 45 to 48 میں اہل جنت کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے ان متقی لوگوں میں شامل فرما لے۔ آیت 49 to 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جب کہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟
پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ بے شک یا رب العالمین تو جس کو جو چاہے جب چاہے عطا فرما دے، تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو بھی اپنی وہ رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما جو ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کا باعث بنے۔ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔